اپوزیشن جماعتوں کی حکومت مخالف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو کہ کئی مہینوں سے خاموش تھی، کل اس کی خرامہ سرد سی واپسی ہوئی ہے۔ 9 فروری کو حیدرآباد میں آخری جلسے کے تقریباً 5 ماہ بعد کل سوات میں پی ڈی ایم کا جلسہ اس کے نئے ماحول کا عکاس تھا۔ حیدرآباد کے آخری جلسے کی میزبان پیپلز پارٹی تھی، مگر کل سوات کا جلسہ مائنس پی 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 تھا۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کل پی ڈی ایم کے پہلے جلسے سے خطاب کیا۔ کل پی ڈی ایم کے جارحانہ الٹیمیٹم اور سخت گیر ڈیڈ لائنز کے بجائے شہباز شریف مارکا اپوزیشن کا تاثر سامنے آیا اور یہ نئی پی ڈی ایم تھی جس نے کل نیا جنم لیا۔ کل پی ڈی ایم نے نہ تو اجتماعی استعفے دینے کی دھمکی دی، نہ ہی حکومت کو اسلام آباد میں دھرنے یا لانگ مارچ کا خوف دلایا، بلکہ کل پی ڈی ایم نے روایتی اپوزیشن کی طرح مہنگائی بے روزگاری کی بات کی۔ جمہوری روایات کے مطابق حکومت کو گرانے کے بجائے ووٹ کی طاقت سے ختم کرنے کا نعرہ لگایا۔ عمران خان نیازی نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ مہنگائی آج آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے، آج غربت آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے۔ وہ جو کہتا ہے کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، میں آپ کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ۔ آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر بنانی ہوگی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے، اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آزمائے ہوئے ہو، تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلا ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے گا۔ آج اس کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ ٹھیک ہے، بالکل اپوزیشن جیسی باتیں، اور مگر نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی دھرنے، نہ کوئی استعفے، نہ کوئی شٹ ڈاؤن، کسی قسم کی کوئی جارحانہ گفتگو نہیں۔ پچھلے سال 20 سپٹمبر کو پی ڈی ایم کی تشکیل سے لے کر اس سال 12 مارچ کو سینٹ الیکشن تک پی ڈی ایم کی کسی سے مزاج ہی نہیں ملتے تھے۔ گجرانوالہ کے پہلے جلسے سے 9 فروری کو حیدرآباد کے آخری جلسے تک پی ڈی ایم رہنماؤں نے زبانی گھن گرج سے سیاسی ماحول کو خوب گرمایا۔ دھرنا، لانگ مارچ، جیل بھرو تحریک کی دھمکیاں دیں، سینٹ اور ضمنی الیکشن کے بائیکاٹ کی باتیں کی، مگر یہ سب بھپکیاں، آر پار کے دعوے، استعفے، منہ پہ مارنے کے اعلانات، اپوزیشن استعفوں کے ایٹم بم کے ذریعے حکومت اڑانے کی باتیں تھیں، جو سب فنا ہو گئی ہیں، مگر وہ باتیں ضرور یاد رہ جاتی ہیں۔ جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم، اور ہم سب مل کے فیصلے کریں گے کہ ہمارا ایٹم بم کا استعمال کا جو اسٹریٹجی وہ کیا ہونا چاہیے۔ لانگ مارچ ہوگا، اسلام آباد ہم آ رہے ہیں۔ استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ اگر اسلام آباد کی طرف آپ کو لانگ مارچ کرنا پڑے تو نکلو گے گھروں سے، اب یا آر یا پار انشاءاللہ۔ جنوری کے آخر میں یا فروری کے اوائل میں اسلام آباد کی طرف پوری قوم مارچ کرے گی، اس کا خاتمہ کر کے دم لیں گے۔ اب تحریک چل پڑی ہے، یہ آنے والا دسمبر نہیں دیکھیں گے۔ تعمیری اپوزیشن، معتدل پی ڈی ایم اور انتہائی معتدل پاکستان پیپلز پارٹی یقیناً پارلیمانی جمہوریت کے لیے ایک نیک شگون ہے۔ اب نواز شریف، مریم نواز، فضل الرحمان کا جارحانہ بیانیہ تحلیل ہو چکا ہے۔ اپوزیشن پر شہباز مار کا سیاست کا رنگ چڑھتا جا رہا ہے۔ شہباز شریف لندن جانے کی اجازت ملنے کے لیے منتظر ہیں۔ بلاول بھٹو نے امریکہ جانے کے لیے رخت سفر باندھ لیا ہے اور وہ جلد امریکہ چلے بھی جائیں گے۔ گویا کہ ایک معقول سی اپوزیشن ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ وہ کیفیت بالکل بدل گئی ہے جو اب ہم نے چند ماہ پہلے دیکھا کرتے تھے۔ اس نئی اپوزیشن اور اس کی نئے جنم پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے ممتاز سینئر صحافی، نیوز اینالسٹ جناب فہد حسین۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب۔ پہلے تو مجھے بتا دیجئے کہ آج کی جو اپوزیشن کی کیفیت ہے اس کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ پاکستان کی اپوزیشن کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں، آج کی جو پولیٹیکل اپوزیشن ہے۔
دیکھیے کامران صاحب، اس میں جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن کا پچھلے کچھ 5-6-8 مہینے سے جو ایک اتار اور چڑھاؤ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہ پی ڈی ایم کی جب موومنٹ شروع ہوئی تو اپوزیشن جو ہے اس کی گڈی بہت اوپر جا رہی تھی. اس کے بعد جب پی ڈی ایم کولیپس ہوئی تو اپوزیشن کے جو آپشن سے ہمیں ختم ہوتے نظر آئے. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر ترین کا جو گروپ ہے وہ ابھر کر سامنے آ گیا اور لگا یوں کہ شاید اندر سے جو ہے وہ حکومت جو ہے پنجاب میں اس کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو ایک دم پھر محسوس ہوا کہ اپوزیشن کے جو آپشنز ہیں وہ کھلتے جا رہے ہیں اور اس کے بعد وہ جہانگیر ترین صاحب کا بھی معاملہ جو ہے وہ کوئی ٹھنڈا پڑ گیا اور بجٹ بھی پاس ہو گیا. تو یہ تو ماضی میں ہمیں نظر آیا کہ اپوزیشن جو ہے اس کا ایک نشیب و فراز کا ہمیں اس کے جو حالات ہیں اس دیکھنے میں آئے. اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی پوزیشن جو ہے وہ کافی حد تک مستحکم ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے بجٹ کتنی بآسانی پاس ہو گیا اور اس کے بعد اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ اپوزیشن کرنا کیا چاہتی ہے, وہ حکومت کے اوپر کس طریقے سے دباؤ ڈالنا چاہتی ہے, اور اگر یہ دباؤ ڈالنا ہے تو اس دباؤ کے لیے ان کے پاس ٹولز کیا ہیں, ہتھیار کیا ہیں, تو ان تمام تر سوالوں کا جواب دینا بڑا مشکل ہے. اس لیے مجھے لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن ویسے تو فعال نظر آ رہی ہے لیکن حکومت کو حکومت کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث جو ہے وہ بنتی نظر نہیں. اچھا, ایک اور چیز نئی ہے جو کہ ہم نے پچھلے 3 سال میں تقریباً نہیں دیکھی, اور پہلی بار ہم نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں کو ایگزسٹ کیا اپوزیشن نے, گورنمنٹ نے, وزیر اعظم نے تقریر کی اور اس میں کوئی اپوزیشن پہ اٹیک نہیں کیا اور وہ ہو گئی. پھر انہوں نے آسانی سے وہ نہ صرف یہ کہ پرائم منسٹر کی تقریر سنی, پھر اپوزیشن کی تقاریر ہوئیں, وہ بھی جو ہے وہ ٹریجری بینچز نے آرام سے سنا, اور یہ ایک نیا ماحول تھا, ایک عجب سا ماحول تھا, بڑا خوشگوار تھا گو کہ عوام کے لیے. یہ کتنا مستحکم ہے؟ کامران صاحب دیکھیے, بجٹ کے اجلاس سے جو کچھ بعد میں ہوا اس کا تعلق اس سے بھی ہے جو بجٹ اجلاس کے دوران ہوا. میں ذکر کر رہا ہوں اس بدمزگی کا, وہ ایک تصادم کی فضا جو بن گئی تھی جس میں ایک دوسرے کے اوپر کاپیاں اچھالی گئیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دی گئیں. وہ میرے خیال میں ایک لو پوائنٹ تھا پاکستان کی اس وقت کے پارلیمنٹ کے لیے اور شاید جمہوریت کے لیے. اس کے بعد سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو احساس ہوا کہ ان کو جتنا نقصان ہوا ہے, ان کی ساکھ کو جو ہے وہ جتنا نقصان ہوا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. تو جو پس پردہ جو میٹنگز ہوئیں اپوزیشن کی, حکومت کی اسپیکر کے ساتھ اور دیگر لوگ اس میں شامل ہوئے, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کامران صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ دباؤ آیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپنے جو آپس میں تعلقات ہیں ان میں کشیدگی کو کم کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جو ہمیں ورکنگ ریلیشن شپ نظر آئی ہے, میرے خیال میں یہ اس کا نتیجہ ہے. کب تک یہ سسٹین ہوگی, کب تک حکومت کا رویہ جو ہے وہ اسی طرح کچھ حد تک لچکدار نظر آئے گا, اور کب تک اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کو اس طریقے سے کام کرنے دے گی, یہ کہنا مشکل ہے. لیکن اس وقت جو ہے فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ معاملات کچھ حد تک نارملائز ہو گئے ہیں. تو یہ جو پی ڈی ایم تھی اب سے 5-6 مہینے پہلے کی چنگھاڑتی ہوئی دھاڑتی ہوئی پی ڈی ایم, اب وہ بالکل ایک سب ڈیوڈ ہے, میاؤں میاؤں کرتی ہوئی اپوزیشن ہو گئی ہے. اس کو سب سے بڑا نقصان کس نے پہنچایا ہے, جو یہ پی ڈی ایم تقسیم ہوئی ہے, یا جو خود پی ڈی ایم کی پارٹیز نے ایک دوسرے کو زیادہ نقصان پہنچایا, یا ایکسٹرنل فورسز تھی جس نے اپوزیشن کو نقصان پہنچایا زیادہ؟ کامران صاحب دیکھیے, ابھی یہ پی ڈی ایم کا سوال ایک بار پھر جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا ہے, کیونکہ جس طرح سوات میں ہم سب نے دیکھا کہ بڑے ہی لمبے عرصے کے بعد, طویل عرصے کے بعد ایک جلسہ ہوا جس میں تمام تر ان کے جو رہبر ہیں وہ آئے. مریم نواز صاحبہ نے شرکت نہیں کی, ان کی بجائے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب آئے, جو کہ پچھلی جو اوریجنل پی ڈی ایم کی موومنٹ تھی اس میں وہ شامل نہیں تھے کیونکہ اس وقت وہ جیل میں تھے. اچھا, اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پی ڈی ایم ایک بار پھر جو ہے وہ ایک لہر کی طرح اٹھ رہی ہے اور حکومت کے لیے وہ مشکلات پیدا کرے گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے پاس اس وقت کوئی مقصد نظر نہیں آ رہا. یعنی اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو شاید ان کے پاس اس کا جواب نہ ہو. کیا وہ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں, کیا وہ صرف حکومت کو دباؤ میں رکھنا چاہتے ہیں, یا وہ اس کی کارکردگی پر ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں؟ ہمیں معلوم نہیں کہ پی ڈی ایم چاہتی کیا ہے. تو ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ کہ پی ڈی ایم کے اندر جو فالٹ لائنز ہیں, یعنی پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان جو ایک کشیدگی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. وہ ابھی بجٹ کے دوران بھی نظر آئی, جب بجٹ پاس ہونے کا وقت آیا تو پیپلز پارٹی والے موجود تھے, پی ایم ایل این کی قیادت وہاں پہ موجود نہیں تھی. تو یہ جو اندرونی جو ان کی ایک طریقے سے ٹینشن ہے, اس سے بھی پی ڈی ایم جو ہے وہ زیادہ فعال نہیں ہوگی. اور تیسری چیز,
پی ایم ایل این کے اندر جو ایک ابھی تک جو ہے یہ کلیئر نہیں ہو پا رہا کہ مفاہمت کی سیاست کرنی ہے یا مزاحمت کی کرنی ہے. تو یہ تمام تر فیکٹرز کو اگر آپ کامران صاحب جوڑیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس ٹائم پی ڈی ایم کے پاس شور کرنے کو تو بہت کچھ ہے، لیکن اس کا مقصد جو ہے آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پی ڈی ایم کی سمت کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، پہنچنا کہاں چاہتے ہیں. چلے پی ڈی ایم تو کئی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، یہ مجھے بتائیے کہ نون لیگ کی آپ کے نزدیک اس وقت سمت کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، منزل کیا ہے؟ اب اس کی جو ہینڈز آن اس کی لیڈرشپ ہے وہ اب مریم نواز کے پاس نہیں ہے، شہباز صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے، چلے پی ڈی ایم سمجھ میں نہیں آ رہی، نون لیگ کدھر جا رہی ہے؟ کامران صاحب یہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے پی ایم ایل این جو ہے اس کے اندر جو ایک انٹرنل کانٹرڈکشن رہی ہے وہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، یعنی کئی سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن پچھلے چند ماہ میں وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئی تھی. اور شہباز صاحب جو ہیں اور ان کا جو نظریہ ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ بالکل ہی ایک طریقے سے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا تھا. جب سے انہیں بیل ملی ہے اور وہ نکل کر باہر آئے ہیں اور بہت حد تک سیاسی طور پر فعال ہوئے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اب وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو کشتی ہے اس کو سنبھال رہے ہیں. اچھا اب اس میں دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ شہباز صاحب یہ تمام جو کام کر رہے ہیں یا جس طریقے سے وہ اپنی پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی میاں نواز شریف کی مرضی کے بغیر کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ اس وقت ان کی پالیسی لگتی ہے. مریم صاحبہ جو ہیں، مریم نواز صاحبہ، وہ میرے خیال میں سائیڈ لائن نہیں ہوئی ہیں. ان کو اس ایک خاص حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ قدرن خاموش کیا گیا. دیکھیے غائب نہیں ہوئی، پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں وہ نظر آ جاتی ہیں. لیکن اس وقت پی ایم ایل این کے اندر جو سننے میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ شہباز صاحب کی جو بیانیہ ہے اس کو ایک چانس دینا چاہتے ہیں کہ اس سے کچھ حد تک ان کی پارٹی کے لیے سپیس کریٹ ہو، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ جو ایک مزاحمتی بیانیہ ہے وہ بالکل غائب ہو جائے. اس لیے مریم صاحبہ آپ کو وقتاً نظر آتی رہیں گی. یہ ایک طریقے سے ایک ڈیول اسٹریٹجی ہے جس کو لے کر وہ جا رہے ہیں، لیکن جیسے جیسے الیکشن کے قریب پہنچیں گے اس ڈیول اسٹریٹجی کو انہیں تبدیل کر اور ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی بنانی پڑے. مگر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ کہا ہی جاتا تھا کہ جتنی اگریشن تھی جو جب مریم نواز لیڈ کر رہی تھی نون لیگ میں اور پھر پی ڈی ایم میں اس کے ذریعے، اور پھر خود نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن اب جو شہباز شریف صاحب کی پالیسی ہے، جو ان کا اسٹائل ہے، جو جس طریقے سے وہ لے کے نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کو لے کے بڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ان کو بھی ہر صورت میں نواز شریف صاحب کی آشیرواد حاصل ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی مریم نواز کی بھی پالیسی تھی نواز شریف صاحب کی، اور اب جو یہ مصالحانہ پالیسی ہے، غیر جارحانہ پالیسی ہے شہباز شریف کی، یہ بھی نواز شریف کی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب، یہ اس کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کی جماعت صرف ان کے کہنے پر چلتی ہے اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں وہی پارٹی پالیسی ہوتی ہے. تو یہ اس وقت بظاہر تو یہی نظر آتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے اپنے بھائی کو کنونس کر لیا ہے کہ اس وقت ہمیں اس طرح کی سیاست کرنی چاہیے تاکہ تھوڑی سی سپیس ہمارے لیے مزید کریٹ ہو، اور ان کے بڑے بھائی جو ہیں انہوں نے اس وقت آمادگی کا اظہار کیا ہے. یہ کب تک یہ پالیسی چلے گی ظاہر بات ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ جیسے جیسے الیکشن قریب آئیں گے پی ایم ایل این کو بھی معلوم ہے کہ اس کو کچھ حد تک جو ہے وہ ایک مزاحمتی بیانیہ آگے بڑھانا پڑے گا، کیونکہ ظاہر بات ہے انہوں نے کیمپین بھی تو چلانی ہے. لیکن فی الوقت مجھے لگتا یوں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی مرضی کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ اپنا بیانیہ جو ہے وہ سامنے رکھ کر پارٹی کو. اچھا میں نے آپ سے پوچھا پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے، کدھر کھڑی ہے، اس کی سمت کیا ہے، نون لیگ کیا چاہتی ہے، اس کی منزل کیا ہے. جب اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، جس حد تک بھی اپوزیشن ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کے خیال میں یہ کیا چاہتے ہیں، ان کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ویسے تو خبریں ہیں کہ ابھی فی الحال بلاول صاحب بھی امریکہ جا رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب بھی جا رہے ہیں طویل عرصے کے لیے یہ لیڈرشپ. زرداری صاحب ویسے ہی اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے. آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کہاں جا رہی ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کی سیاست جو ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ہمیں یہ تو بالکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ وہ نہ تو پہلے آج سے چند ماہ پہلے اس بات میں انٹرسٹڈ تھے کہ وہ کسی طریقے سے حکومت کو گرائیں، چاہے وہ دھرنے کے ذریعے ہو یا استعفوں کے ذریعے ہو، اور ہمیں اب بھی یہ لگ رہا ہے کہ وہ مزاحمت تو کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے پرو ایکٹیولی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی تقاریر کر رہے ہیں اور آزاد کشمیر الیکشنز ہے اس میں بھی بڑی بھرپور طریقے سے کیمپین کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جو زرداری صاحب کا جو اس میں انپٹ ہے یا جس طریقے سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب پیپلز پارٹی کے لیے اگلا ہدف جو ہے وہ جنرل الیکشن ہے،
اور وہ یہ کسی طریقے سے اپنی سیاست کے ذریعے اگلے الیکشن میں نہ صرف یہ کہ پنجاب میں خاص طور پہ خصوصی جو جنوبی پنجاب ہے اس میں کچھ اپنے لیے سپیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ سینٹر میں بھی مختلف آپشنز کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی سیاست کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2-2.5 سال آگے جو الیکشن ہے ان کو دیکھنا پڑے گا، اور اس وقت جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ جڑا ہوا ہے ان آؤٹ کم سے جو وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہوں۔ بہت بہت شکریہ فہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اس سال